پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک بری خبر، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف بھی اب سے تھوڑی دیر قبل انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دے دیے گئے۔ عمران خان نے آج کہا ہے کہ انہوں نے انتخابی میدان میں 40% نوجوان اتارے ہیں اور 80% بالکل نئے لوگ۔ پاکستانیوں سے کہا ہے کہ نئے نظام اور نئے پاکستان کے لیے ان کی جماعت کو ووٹ دیں۔ سندھ میں آج چیف سیکرٹری تبدیل ہو گئے، پرانے چیف سیکرٹری خود دستبردار ہو گئے، وفاق کی سطح پر بھی بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اندرون سندھ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بار پھر بڑے مقابلے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ 10 جماعتوں کا اتحاد کیا پیپلز پارٹی کو ہرا پائے گا، اس کا جائزہ لیں گے۔ کراچی کے نو گو ایریاز کچھ کھل رہے ہیں، کل سپریم کورٹ آف پاکستان اس سلسلے میں حتمی رپورٹ دیکھے گی۔ سابق حکمرانوں کی خود حاصل کردہ مراد کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا تھا، کل اس سلسلے میں بہت اہم کارروائی ہوگی۔ عوامی نیشنل پارٹی کی سب سے بڑی سیاسی قوت پختونخوا میں ہے، مگر وہاں پر اس کے لیے انتخابی مہم چلانا اب تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، ان کے ایک اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف آج حتمی طور پر N51 یعنی اپنے آبائی گجر خان سے انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتے۔ آج اس سلسلے میں الیکشن ٹریبونل نے فیصلہ دے دیا ہے۔ اس سے پہلے ریٹرننگ آفیسر نے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے۔ ان پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ حکم آیا تھا کہ انہوں نے اپنے آخری دنوں میں اپنے حلقے اور اپنے شہر گجر خان کے لیے جن منصوبوں کا اعلان کیا اس میں شفافیت نہیں ہے اور اس سے کرپشن کی بو آتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی قرار پایا تھا کہ وادی النظر میں وہ صادق اور امین نہیں ہے۔ اس حوالے سے انہی کے حلقے کے ریٹرننگ آفیسر نے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے۔ راجہ پرویز اشرف نے اس کے خلاف اپیل کی تھی الیکشن ٹریبونل نے، جس نے آج فیصلہ کیا کہ ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ درست تھا اور راجہ پرویز اشرف الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے پچھلے 5 سالہ دور کے دوسرے وزیر اعظم ہیں جو انتخابات میں حصہ نہیں لے پا رہے۔ ان کے پیش رو سید یوسف رضا گیلانی پر توہین عدالت کا الزام ثابت ہوا تھا، جس کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے بلکہ ان پر سیاست میں حصہ لینے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ دونوں وزرائے اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے فارغ ہو چکے ہیں، دونوں عدالتوں کے ذریعے فارغ ہوئے ہیں۔ نہ سید یوسف رضا گیلانی انتخابی مہم میں ہیں اور میدان میں ہیں اور نہ ہی ان کے بعد آنے والے راجہ پرویز اشرف۔ دونوں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار حتمی طور پہ انتخابی مہم سے اور انتخابی ریس سے باہر ہو چکے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف کی جگہ ان کے بیٹے انتخاب لڑیں گے جو کہ کورنگ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے انہوں نے متعارف کرائے تھے۔ یوسف رضا گیلانی کی جگہ ان کے بیٹے اور ان کے بھائی انتخابات لڑیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے دوران جناب یوسف رضا گیلانی کا دور خاص طور پہ کرپشن کے اسکینڈلز کی وجہ سے معروف سمجھا جاتا تھا اور ان گنت ایسے کرپشن کے اسکینڈل ہیں جن کو لنک کیا جاتا ہے جناب یوسف رضا گیلانی کی حکومت سے، لیکن راجہ پرویز اشرف کا دور حکومت خاص طور پہ وزیر اعظم کی حیثیت سے مجموعی طور پہ اتنا برا یا کرپشن کے حوالے سے اتنا معروف دور نہیں تھا۔ گو کہ جناب راجہ پرویز اشرف پر اپنے دور پانی اور بجلی کے وزیر کی حیثیت سے کرپشن کے الزامات لگے۔ کرائے کے بجلی گھروں کے حوالے سے ان کا نام ان ملزمان کی فہرست میں شامل ہے جن کا ذکر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا۔ راجہ پرویز اشرف، سید یوسف رضا گیلانی دونوں پیپلز پارٹی کے وزرائے اعظم دونوں انتخابات نہیں لڑ سکتے۔ آج اس سلسلے میں ہماری پوری کوشش تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اس سلسلے میں موقف حاصل کیا جائے اور ہماری بھرپور کوشش کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی رہنما اتنے اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے فوری طور پر دستیاب نہیں ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اس کے پاس بولنے والے نہیں ہیں اور موقع دینے کے باوجود وہ اپنے اہم ترین موضوعات پر بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بولنے والا اور اس الیکشن میں اس کی ترجمانی کرنے والا اس وقت جبکہ پیپلز پارٹی عوام میں بھی جانے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے، اس صورتحال کی وجہ سے یہ بھی ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے جناب آصف علی زرداری کے لیے۔ اسی دوران تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان نے آج ایک پرہجوم پریس کانفرنس کی اور جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ ان کی جماعت کو اس بات کو ریکگنائز کرنا چاہیے، ان کی جماعت
اس پہلو کو کہ انہوں نے اس انتخابات میں 35% کے قریب نوجوانوں کو متعارف کرایا ہے، ایسے نوجوانوں کو ٹکٹ دیے ہیں جن کا کوئی سیاسی تجربہ نہیں ہے یا وہ پارلیمانی تجربہ نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا 80% ان کی جماعتوں کے امیدوار نئے ہیں، وہ پاکستان اور نیا نظام پاکستان کو دینے کے لیے یہ تبدیلی لا رہے ہیں، نوجوانوں کو لا رہے ہیں اور نئے لوگوں کو متعارف کرا رہے ہیں۔ نوجوانوں کو ٹکٹ دینے کے حوالے سے عمران خان نے آج کہا، ٹیم سلیکشن میری طاقت ہے اور ٹیم وہ بہتر ہوتی ہے جس میں یوتھ اور ایکسپیرینس کا اچھا بلینڈ ہوتا ہے۔ یہ ٹیم کے اندر ایکسپیرینس بھی ہے، صرف 20% لوگ ہیں جو کبھی اسمبلیوں میں گئے ہوئے ہیں، 80% ہیں جو کبھی اسمبلیوں میں نہیں گئے، یعنی کہ یہ جو ملک کے اوپر جرم ہوئے ہیں ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اور اس سے زیادہ یعنی 35% سے زیادہ 40 سال سے کم نوجوان پاکستان کی تاریخ میں ہوا۔ عمران خان نے ایک اور نئی بات کی، کھل کے کہا لوگوں سے کہ ان کی پارٹی کے لیے عطیات دیں، پیسے دیں، کیونکہ انہیں پاکستان فنڈ بنانا ہے، انتخابات جیتنا ہے۔ اس سے پہلے سیاسی جماعتیں اس سلسلے میں کھلے عام پیسے نہیں مانگتی تھی، معروف لوگوں کو، پیسے والوں کو کانٹیکٹ کیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ پیسے دیں اور پارٹی کی فنڈنگ کریں۔ پاکستان کے بڑے شہر کراچی میں اس وقت یہی صورتحال ہے، تاجر ہوں یا ریل اسٹیٹ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں، بلڈرز ہوں، ڈیولپرز ہوں، ان کے دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں، سرکاری حیثیتیں بھی استعمال کی جا رہی ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں پارٹی فنڈ میں پیسہ دینا ہے۔ سرکاری حیثیت سے بلڈرز ہوں، ریل اسٹیٹ ڈیولپرز ہوں، کاروباری لوگ ہوں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پارٹی میں ہر صورت میں فنڈ دے رہا ہے۔ غیر سرکاری سطح پر بھی یہ چیزیں مانگی جا رہی ہیں، لیکن عمران خان نے کھل کے کہا کہ ان کی پارٹی کو فنڈ چاہیے اور اس کے لیے لوگ ان کی پارٹی کو براہ راست رقوم دیں۔ یہ جو یوتھ لیڈرشپ ہم لے کے آئے ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا اچیومنٹ ہے ہماری 17 سال کی پالیٹکس میں۔ اب میں پاکستانی قوم کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں، اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں، اگر آپ نئے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ اسمبلیوں میں آئیں، پڑھے لکھے نوجوانوں کو چاہتے ہیں جیسے یہ ہیں، ہمارے نئے پاکستان فنڈ میں پیسہ دیں۔ کبھی پاکستان میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ نہیں ہوئی، پہلے بزنسز سے یا بڑے بڑے گروپ سے یہ پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں اور ان کو پھر بعد میں نوازتے ہیں پاور میں آ کے۔ ہم پاکستانی عوام سے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام ہمیں فنڈ کرے تاکہ ہم ان نوجوانوں کو الیکشن لڑائیں۔ اس کے بدلے میں عمران خان نے یہ وعدہ کیا کہ وہ نیا پاکستان دیں گے، نیا نظام دیں گے اگر عوام نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ فیصلہ کن جنگ ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے ایک پرانا نظام، پرانا پاکستان، یا ایک نیا نظام، نئی قیادت اور نیا پاکستان۔ ہم نے آپ کو چوائس دی ہے، فیصلہ کرنے کے لیے ایک موقع دیا۔ اب تک دو ہی وہ جماعتیں تھیں، وہی لوگ تھے، وہ کہتے تھے جی لیسر آف دا ٹو ایول کون ہے، تو ادھر چلے جاتے تھے۔ یہ آپ پاکستانی قوم کو ہم نے ایک موقع دیا، کریں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ پاکستانی قوم فیصلہ کرے گی، ضرور کرے گی۔ 11 مئی کو انتخابات سے پہلے تبدیلیوں کا عمل جاری ہے۔ آج وفاق کی سطح پر جو بڑی اہم تبدیلی ہوئی ہے، بالآخر مشیر خزانہ کی حیثیت سے ڈاکٹر شاہد امجد چودھری کو آج وفاقی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ ان کا عہدہ مشیر کی حیثیت سے ہوگا، اس طرح سے وہ پوزیشن بھر گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی سیکرٹری خزانہ ایک بار پھر تبدیل کیے گئے ہیں اور ایک بار پھر پچھلے 5 سالوں کے دوران چھٹی بار ڈاکٹر وقار مسعود کو وفاقی سیکرٹری خزانہ کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر وقار مسعود ایک اچھی شہرت کے ویل ریگارڈڈ بیوروکریٹ ہے، مگر پچھلی حکومت کے دوران 3 بار انہیں سیکرٹری خزانہ بنایا گیا اور 3 بار انہیں اس عہدے سے ہٹایا گیا اور اب ایک بار پھر انہیں وفاقی سیکرٹیریٹ میں سیکرٹری خزانہ کی حیثیت سے تعینات کیا گیا ہے۔ سندھ میں بڑی اہم تبدیلی جس کی ضرورت کا اظہار کیا جا رہا تھا وہ بھی ہو گئی ہے۔ سندھ کے موجودہ چیف سیکرٹری راجہ عباس نے سنیچر کے روز وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا کہ وہ اس عہدے پر مزید کام کرنا نہیں چاہتے۔ ناصر کھوسہ کی طرح سے انہوں نے بھی یہ بات خود ہی حکومت کو لکھ دی، جس کے بعد آج جناب راجہ عباس کو وفاقی سیکرٹیریٹ میں سیکرٹری برائے انویسٹمنٹ اور پروموشن میں ان کو ایز اے فیڈرل سیکرٹری اپوائنٹ کر دیا گیا۔ ان کی جگہ اعجاز چودھری کو چیف سیکرٹری سندھ لگا دیا گیا ہے۔ راجہ عباس نے یہ بہتر قدم اٹھایا کہ خود ہی وفاقی حکومت کو لکھا کہ ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا جائے۔
کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اندرون سندھ سیاسی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، مگر اب بھی یہ بات یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ 10 جماعتوں کا جو اتحاد بنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، وہ پیپلز پارٹی کو اندرون سندھ ہرا دے گا۔ لیکن کیا ہوگا، اس کا جائزہ لیتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ انتخابات میں زبردست مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اندرون سندھ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مضبوط سیاسی گڑھ سمجھا جاتا ہے، 5 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس پرفارمنس کی بیس پہ جو 5 سال میں کی گئی کہ سندھ کے لوگ کیا ایک بار پھر پیپلز پارٹی کو اعتماد کا ووٹ دیتے ہیں یا اس دفعہ تبدیلی آتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس دفعہ ایک اتحاد سے ہو رہا ہے۔ 10 سیاسی جماعتیں جس میں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل پیر پگارہ کی، پاکستان مسلم لیگ نون، نیشنل پیپلز پارٹی اور تمام قوم پرست جماعتیں شامل ہیں، انہوں نے متحدہ پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف متحدہ یہ کینڈیڈیٹس ہوں گے تاکہ اینٹی پی 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 ووٹ کٹ نہ سکے۔ اس کا کتنا فائدہ ہوگا متحدہ الائنس کو، پیپلز پارٹی کو کتنا نقصان ہوگا، فی الحال یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو صورتحال بن رہی ہے اس میں زبردست دلچسپ مقابلے کی توقع ضرور کی جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس دفعہ یہ بھی بات ہے کہ ان کو عوام کے پاس جا کے یہ نہیں کہنا کہ ان کی مدت اقتدار کو مختصر کیا گیا۔ اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے 5 سال مکمل کیے ہیں، اس کا ان کو فائدہ ہوگا یا نقصان، یہ ہم مسلسل اس پروگرام میں دیکھتے رہیں گے انتخابات تک۔ اندرون سندھ سیاسی صورتحال، انتخابی صورتحال کس رخ پہ آگے جا رہی ہے؟ 10 سیاسی جماعتیں کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ ناممکن بنا پائیں گی کہ وہ آئندہ انتخابات جیت سکے؟ اندرون سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کیا مضبوط سیاسی گڑھا کو اپنی حیثیت میں برقرار رکھ سکتا ہے؟ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سیاسی امور کے سینئر تجزیہ کار جناب جامی چانڈیو نے۔ بہت بہت شکریہ جامی چانڈیو صاحب۔ کیا اندرون سندھ سے کیا خبریں آ رہی ہیں جو آپ انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں؟ اب تو 25 دن رہ گئے ہیں الیکشن میں، کیا پکچر بن رہی ہے؟ یہ جو 10 جماعتی اتحاد ہے اور جو پیپلز پارٹی کی 5 سال کی پرفارمنس ہے، اس پورے حوالے سے آپ کو کیا دلچسپ صورتحال نظر آتی ہے اس وقت؟ کامران صاحب، یہ جو ابھی آنے والے 2013 کے انتخابات ہیں، یہ بہت سے اعتبار سے ماضی کے 9 انتخابات کی بنسبت کافی مختلف ثابت ہوں گے، اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو پچھلے 40 سالوں کے دوران اور 1970 کے بعد 9 الیکشنز ہوئے ہیں، ان تمام الیکشن میں کم از کم سندھ کی حد تک ایک بہت بڑی پارلیمانی سیاست کی پارٹی کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن پچھلے ان کے دور حکومت میں ان کے انداز حکمرانی اور ان کے بہت منفی فیصلوں اور جو حکومت کی صورتحال رہی اوورال، اس کے نتیجے میں اب نظر یہ آ رہا ہے کہ پہلی مرتبہ سندھ کے جو لوگ ہیں ان کا اس پارٹی کے ساتھ جو جذباتی تعلق تھا وہ وابستگی میں بہت کمی آ رہی ہے اور بہت ختم تعلق ہو رہا ہے، اور اس کے برعکس جو صورتحال ہے اس وقت کہ 10 جماعتی اتحاد جو بنا ہے، اس اتحاد کی بھی صورتحال کوئی بہت مثبت یا بہتر اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس اتحاد میں شامل جو مختلف پارٹیاں ہیں ان کے پاس جو بااثر افراد ہیں جن کا کچھ تھوڑا بہت ووٹ بینک ہے یا پارٹیاں ہیں وہ تو ہے، لیکن اتحاد نے ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے کوئی کاؤنٹر نیریٹو، کوئی متبادل منشور یا کوئی ایسا پروگرام پیش نہیں کیا جس نے سندھ کے اندر کوئی تلاطم پیدا کیا ہو اور عوام کی بہت بڑی اکثریت کو متحرک کیا ہو یا ان کو کسی امید دلانے میں کامیاب گئے ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے چونکہ اپنے 5 سال کا دور پورا کیا ہے اور اس دفعہ وہ کسی بھی مظلومیت کا داستان نہیں لے کے آئیں گے، شہیدوں کے واسطے نہیں لے کے آئیں گے، وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ عوام کے پاس جائیں گے، اور ان کی صورتحال بہت خراب ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں اچھا یہ بتائیے کہ جاوید صاحب اس پورے پس منظر میں وہ کون سے ایریاز ہیں، کانسٹیٹوئنسیز ہیں، علاقے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی کو بہت ٹف صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، گو کہ گزشتہ انتخابات میں انہوں نے وہاں سے انتخابات جیتے تھے؟ کامران صاحب دیکھیں، اس دفعہ نظر یہ آ رہا ہے کہ جو مجموعی طور پہ جو ٹرینڈ ہے الیکشن کے اندر، اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ اس دفعہ کوئی نعرہ، کوئی سیاسی منشور یا کسی سیاسی محرکات کے سامنے خاندانی سیاست کا جو دور ہے اور خاندانی سیاست کا جو اثر رسوخ ہے، جو خاندانوں کا جو اثر ہے، وہ اس کا بہت ایک طرح سے دوبارہ سے ظہور ہوا ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سندھ کے وہ تمام علاقے، مثال کے طور پہ ٹھٹا میں ریسنٹلی صورتحال سامنے آئی
کہ شیرازی خاندان جو ہمیشہ اقتدار میں رہا ہے اور ان کی جو سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کی داستانیں بڑی پرانی ہیں، انہوں نے پی پی میں شمولیت اختیار کی اور ابھی الیکشن سے انتخابات سے پہلے ہی چھوڑ گئے، تو اس سے ٹھٹا ضلع کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی صورتحال کو بہت بدترین صورتحال کا سامنا ہے۔ اسی طرح تھرپارکر میں میں ابھی حال ہی دنوں میں وہاں گیا ہوا تھا، تو نظر یہ آیا کہ وہاں تھرپارکر میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے سان میں گو کہ ارباب غلام رحیم کا دور حکومت کوئی بہتر نہیں تھا، یا ان کی سوچ یا ان کی سیاست کوئی بہت ماڈریٹ یا پروگریسو نہیں ہے، لیکن مقامی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں صورتحال مجھے بہت بہتر نظر نہیں آئی۔ اسی طرح جہاں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے کا اثر رسوخ ہے، جیسے خیرپور ضلع ہے، سانگھڑ ضلع ہے، ان اضلاع میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ بااثر افراد یا خاندان ان کے ساتھ ہیں، تو اس طرح اس دفعہ کا منظرنامہ یہ ہے کہ جو ووٹ کا پیٹرن ہے یا جو ٹرینڈ ہے وہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ سیاسی منشور یا سیاسی پروگرام یا پارٹیوں کی سحر انگیزیت کی بجائے جو خاندان ہیں ان کی ایک صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ اچھا چارڈی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بھی جاننے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو انتظامیہ میں تبدیلی آئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے احکامات کے نتیجے میں، کیا سندھ میں انتظامیہ آزاد ہو گئی ہے اور ہم آزاد انتظامیہ کی توقع کر رہے ہیں اندرون سندھ میں؟ کامران صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ابھی حالیہ پاکستان کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو سربراہ ہیں جسٹس فخر الدین ابراہیم صاحب نے جو جاری کیے احکامات، آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے ہم نے سندھ کے رائٹرز اور تھنکرز کا ایک فورم ان سے ملا تھا۔ ہم نے ان کو تمام شواہد دیے کہ پچھلی دور حکومت کے اندر جو فریق پارٹیاں تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ، تو ان کی حمایت یافتہ بیوروکریسی کا بہت بڑا اثر ہے اس وقت بھی حکومت کے اندر، اور انہوں نے اس کے نتیجے میں اور باقی جو ان کے پاس شواہد آئے تھے اقدام لیے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن کے اس اعلامیے یا اس نوٹیفیکیشن کے باوجود ابھی تک عملاً وہ ری شفلنگ پوری طرح سے نہیں ہو پائی۔ میں آپ کو چند مثالیں دوں کہ جیسے فضل اللہ پیچوہو صاحب جو کہ زرداری صاحب کے بہنوئی ہیں اور ان کی وائف محترمہ ڈاکٹر عذرا پیچوہو صاحبہ نواب شاہ سے انتخابات لڑ رہی ہیں، تو وہ ابھی تک بدستور چھٹی پر ہیں اور سیکرٹری تعلیم ہیں، جس محکمے کا عملہ انتخابات میں حصہ لے گا۔ بہت بہت شکریہ جاوید چارڈیو، ہمیں اندرون سندھ کی سیاسی صورتحال، انتخابی پراسپیکٹس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی میں نو گو ایریاز ختم ہو گئے یا اب بھی باقی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کل اس کا جائزہ لینے جا رہی ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کا اثر ضرور نظر آ رہا ہے۔ کراچی کی صورتحال مجموعی طور پہ بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔